إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ محمد کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اسی آیت کی تناظر میں اسی آیت کی مناسبت سے آج کی خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اہمیت، اس کا معنی، مفہوم اور اس تعلق سے عائد ہونے والی، ہمارے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داریاں. ہمارے موضوع کے وہ 3 حصے ہیں اور تینوں حصوں کی وضاحت کرنا ایک مختصر سے وقت میں ضروری ہے. ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کی اہمیت کیا ہے. دوسرا حصہ ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. اور تیسرا حصہ ہے لا الہ الا اللہ کے تعلق سے ہم پر اور آپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یہ خطبہ جمعہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو خیر امت قرار دیا ہے، بہترین امت کہا ہے،
یہ بنیاد کئی ایک صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا. اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اس وجہ سے بھی دیگر امتوں پر فضیلت و مقام و برتری عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی اقوام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی دن کی رہنمائی فرمائی. یہ بڑی اہم ترین بات ہے. اس لیے جمعے کے دن جب ہم آئیں پورے آداب کا لحاظ رکھیں, شرعی تعلیمات جو بیان کی گئی ہیں ان کا لحاظ رکھیں اور بغور خطبہ سماعت فرمائیں, اور جو خطیب آپ کے سامنے باتیں رکھتے ہیں ان کو غور سے سن کر سمجھ کر عمل کریں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے. یہی جمعہ کا مقصد ہے. اللہ کے بندوں, میں آپ کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کا کچھ مختصر میں نے آپ کے تعارف کرایا. اس سے پہلے کہ ایک بنیادی پیغام لے کر کے جائیے, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اہل علم نے قرآن اور احادیث کے دلائل کی روشنی میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آدم پر, مومن پر, ہر مومن پر اس بات 3 چیزوں کا علم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے. چاہے وہ عالم ہو کہ غیر عالم ہو, بڑا ہو کہ چھوٹا ہو, بزرگ ہو کہ ادھیڑ ہو, مرد ہو کہ عورت ہو کہ بچہ ہو, یہ 3 بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر واجب ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی معرفت, نمبر 2 رسول اللہ کی معرفت, نمبر 3 دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کی معرفت. یہ 3 بنیادی چیزوں کی تعلیمات حاصل کرنا ہر مرد, مسلمان, عالم, غیر عالم, چھوٹا بڑا, بزرگ, مرد اور عورت سب پر واجب ہے. یہ 3 بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا, کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. اس کو اہل علم نے اصول ثلاثہ کہا, یعنی 3 بنیادی چیزیں. اصول کہتے ہیں بنیاد کو اور ثلاثہ کہتے ہیں 3 چیزیں. تو اصول ثلاثہ, جب آپ سے پوچھا جائے کہ اصول ثلاثہ کیا ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ اصول ثلاثہ 3 ہیں: اللہ کی معرفت کا علم, رسول اللہ کی معرفت کا علم اور دین اسلام کی معرفت کا علم. یہ 3 بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مرد اور مسلمان, ہر شخص پر, مکلف شخص پر واجب ہے. ہمارے موضوع کا جو حصہ ہے وہ اللہ کی معرفت کا حصہ. اللہ کی معرفت, اس کا علم, اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا, یہ ہمارے موضوع ہے. اس تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنی. یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جس کو میں اور آپ پڑھتے ہیں, جس کا میں اور آپ اقرار کرتے ہیں, جس کے بارے میں اور آپ ورد کرتے ہیں, اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, مساجد کا یہ زینت بنتا ہے, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایک انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. لا الہ الا اللہ کے کلمے کی اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی. یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کو اختیار کر کے بندہ کامیاب اور کامران ہوتا ہے اور اس کو چھوڑنے والا نامراد ہوتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود میں لایا. یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا اختتام کر دے گا. یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کو پیدا فرمایا. یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قیامت برپا کرے گا, اور اس قیامت کو اللہ تعالی نے مختلف ناموں سے پکارا ہے. کہیں کہا القارعۃ ما القارعۃ, کہیں کہا اذا زلزلت الارض زلزالها, کہیں کہا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اذا السماء انفطرت, کہیں کہا اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ناموں کا ذکر کر کے قیامت کے آنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے. قیامت آئے گی اسی کلمے کی وجہ سے آئے گی. قیامت جب آئے گی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے میزان نصب کیا جائے گا, بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. اسی کلمے کی بنیاد پر
जन्नत का फैसला होगा, जहन्नम का फैसला होगा। इसी कलमे की बुनियाद पर जो इस कलमे को मानता है, तस्लीम करता है, इसके तकाजों को पूरा करता है, ऐसा शख्स ईमान वाला कहलाता है और ऐसा शख्स जन्नत में जाएगा। ये अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है। और जो शख्स इस कलमे को छोड़ देता है वो नामुराद होने वाला है, वो जहन्नम का अब्दी ठिकाना उसका है, अब्दी ठिकाना जहन्नम है। इसी तरीके से ये वो कलमा है जिस कलमे की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया है। अल्लाह के बंदो, ये वो कलमा है जो काफिर और मुशरिक मुसलमान के दरमियान तमीज करता है। ये वो कलमा है जो मोमिन और निफाक के दरमियान तमीज करता है। ये वो कलमा है जब बंदा इस कलमे को इख्तियार करता है, इसके तकाजों को पूरा करता है, उसको मुख्तलिफ किस्म की बशारतें अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से अता की गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदों, खुलासे के तौर पर जो बताने मकसूद है वो ये है कि ये कलमा तौहीद, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा, ये दीन की असल है, ये दीन की जड़ है, ये दीन का रुकन है। ये है तो सब कुछ है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इंतहा ही अहमियत का हामिल। इस ताल्लुक से बहुत सारे दलाइल कुरान और हदीस के अंदर मौजूद हैं, बल्कि पूरा कलाम अल्लाह का कलाम अल्लाह की तौहीद से, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों से लबरेज है। ला इलाहा इल्लल्लाह हर आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद का, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र किया है। अलहम्द से लेकर के आऊज़ु बिल्लाह, उससे पहले के लिए आऊज़ु बिल्लाह से लेकर के वन्नास तक, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से लेकर वन्नास तक हर आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह का तज़किरा किया है। अल्लाह के माबूद हो रहे, अल्लाह के माबूद बरहक होने का जिक्र उसके अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा अपने अंदर इंतहाई अहमियत का हामिल है। अल्लाह के बंदो, कुरानी आयात के जरिए से और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मैं कुछ अहमियतें आपके सामने रखता हूँ इस कलमे के ताल्लुक से। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलमा है, ये वो कलमा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कलिमा तय्यिबा कहा। कलिमा तय्यिबा, अल्लाह ताला ने कहा, अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। अल्लाह ताला ने अपने हबीब से जनाब रसूलुल्लाह से खिताब करते हुए कहा, ऐ नबी, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक अच्छे कलमे तय्यिबा की मिसाल कैसी दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलमे तय्यिबा की मिसाल देते हुए कहा, कलिमतुन कशजरतिन तय्यिबा, ये कलमे तय्यिबा की मिसाल एक उम्दा दरख्त की मानिंद है। अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत हैं, वह फरउहा फिस समा, और जिसकी शाखें आसमान की तरफ बुलंद हैं। शेख नासिर अस-सादी रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में कहते हैं, इसका माना बयान करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे कलमे तय्यिबा से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना है और उसकी फुरूअ की गवाही देना है। ला इलाहा इल्लल्लाह की जो तालीमात हैं उसकी गवाही देना है। और उम्दा दरख्त की मुराद खजूर का दरख्त मुराद है। खजूर का दरख्त जिसकी जड़ें जमीन के अंदर मजबूत होती हैं और जिसकी शाखें आसमान की तरफ बुलंद होती हैं। और ये हर वक्त मोमिन के लिए, हर शख्स के लिए ये खजूर का दरख्त मुफीद है, नफा बख्श है और ये अल्लाह के हुक्म से हर वक्त फल देते रहता है। यही ईमान की मिसाल है। ईमान की मिसाल है। अल्लाह तबारक व तआला ने ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल, ईमान की मिसाल अल्लाह ताला ने खजूर के दरख्त की मानिंद करा दी है। ईमान की मिसाल खजूर के दरख्त की मानिंद है, जिसकी मिसाल यह है कि इल्म और यकीन के एतबार से ये मोमिन की दिल में इंतहाई मजबूत होता है। ईमान की जो जड़ें हैं ये मोमिन के दिल में इंतहाई मजबूत होती हैं और इसकी शाखें अखलाक हसना की शक्ल में, बेहतरीन अखलाक की शक्ल में, पाकीज़ा कलिमात की शक्ल में, आमाल सालिहा की शक्ल में, हुस्न अदब की शक्ल में, ये जो है ये शक्ल में आसमान की तरफ फैली हुई होती हैं। और उसके अक़वाल और अफ़आल, जो उसकी बातें हैं, जो उसके आमाल हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ उठाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। मुख्तसर अल्फाज में ये कहूँ, अल्लाह के बंदों, इस आयत की तफसीर में शेख नासिर सादी रहमहुल्लाह, अब्दुल्ला नासिर सादी रहमहुल्लाह जो पैगाम देना चाह रहे हैं वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल दरख्त की मानिंद है जिसकी जड़ें ईमान एक दरख्त मजबूत दरख्त की मानिंद है जिसकी जड़ें दिल में मजबूत होती है। अल्लाह के बंदों, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजों में से जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है तो अमली शक्ल में उसकी जिंदगी में नमाजें भी होती हैं
روزہ بھی ہوتا ہے، الغرض یہ کہ وہ تمام چیزیں جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ تمام چیزیں وہ کرتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جاتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں اللہ کے بندوں۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کی زندگی میں یہ سارے اعمال صالحات کی شکل میں بہترین باتیں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں، اچھے اخلاق اس کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سوچنا یہ ہے، محاسبہ یہ کرنا ہے، میں اور آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو کیا اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی زندگی میں نمازیں ہیں؟ کیا میری اور آپ کی زندگی میں اگر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو کیا میں زکوٰۃ نکالتا ہوں؟ اگر مجھ پر حج فرض ہو چکا ہے کیا میں حج بیت اللہ کا اہتمام کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے جو منع کردہ کام ہے اس سے رکتا ہوں؟ اس بارے میں مجھ کو اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر حقیقت میں آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے بندو، یہ وہ کلمہ ہے جس کلمے جو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کا خلاصہ ہے، تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کہا اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کی طرف یہی وحی نازل کی، اللہ کا پیغام یہی نازل کیا گیا کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، تمہارا معبود حقیقی اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ خلاصہ کیا نکلا؟ پیغام یہ ملا، تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ لا الہ الا اللہ، تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ لا الہ الا اللہ۔ اسی طریقے سے یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جب بندہ کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، دنیا کی کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو، جب بندہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکالیف کو دور کر دیتا ہے، اس کو پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے۔ اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو حضرت یونس کو جب ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا، فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں اللہ کو پکارا۔ آپ دیکھیں سمندر کی تاریخ ہے، پانی کی تاریکی ہے، اسی طریقے سے مچھلی کی پیٹ کی تاریکی ہے، کوئی سبب موجود نہیں ہے جو نجات حاصل کرنے کا ہو، کوئی سبب موجود نہیں ہے جو زندہ واپس لا سکتی ہو، لانے والی چیز صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پکارا تو کس کو پکارا؟ مصیبت میں کس کو پکارا؟ یاد آئی اللہ کی یاد آئی، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو معبود برحق ہے، تو تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ اللہ میں ظالموں میں سے ہوں، میں قصوروار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ نے کہا، ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کو تکلیف سے ہم نے جو ہے نجات دے دی۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا لا الہ الا اللہ تمام قسم کی پریشانیاں، ذہنی ڈپریشن، مالی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، بیماری ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، اللہ کے اس کلمے کے ساتھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کلمہ کا ورد کرو، اللہ تم کو پریشانی سے نجات دے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اس دعا کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کلمے کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ کلمہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کلمے کی مناسبت سے اہل علم نے یہ کہا ہے دلائل کی روشنی میں کہ قیامت کے دن بندے کو شفاعت حاصل ہوگی۔ اللہ کے بندوں، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن بندوں کے لیے، توحید پرست لوگوں کے لیے شفاعت اللہ کے رسول فرمائیں گے۔ تو یاد رکھو کلمہ توحید وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کلمے کی بنیاد پر قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بندے کو نصیب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بڑی پیاری حدیث ہے اور یہ حدیث جب پڑھتا ہوں مجھے بڑی مسرت، بڑی خوشی، دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا
اے اللہ کے رسول بتائیے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ظننت یا ابا ہریرہ الا تسألنی هذا الحدیث احد لی الا منك على عرف الحدیث او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ نے جب اللہ کے رسول سے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے یقین تھا ابو ہریرہ تم ہی پہلے شخص ہوگے جو اس تعلق سے سوال کرو گے، اس لیے کہ آپ کے اندر حدیث کو سیکھنے کا، حدیث کو پڑھنے کا شوق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اہل حدیث کی صفت ہے کہ وہ قرآن کو بھی مانتا ہے، رسول اللہ کی حدیث کو بھی مانتا ہے۔ ہر اہل حدیث کی زندگی میں، اس کے قلب میں، اس کی زندگی میں، اس کی عملی زندگی میں قرآن بھی نظر آتا ہے، حدیث رسول کے مطابق عمل بھی نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے جب اس جذبے کو دیکھا تو کہا فَأَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ من قبل نفسه۔ اے ابو ہریرہ یاد رکھو قیامت کے دن اس شخص کے حق میں میری شفاعت حاصل ہوگی، نصیب ہوگی جو خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، پورے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بندوں، یہ لا الہ الا اللہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا کی ساری پونجی، وہ چیزیں جو آپ کی نظر میں اہمیت کی حامل ہیں، ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک پلے میں رکھ لیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک پلے پر رکھ لیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ، لا الہ الا اللہ کا کلمہ تمام آسمان و زمین کو ہلکا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمہ سلف صالحین کہا کرتے تھے مومن کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس کو توحید کی دولت سے اللہ تعالیٰ نواز دے، لا الہ الا اللہ کی توفیق سے اس کو نواز دے۔ اپنے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو جو حکومتوں کی، جو سیاست کے میدان میں ہیں، جو تجارت کے میدان میں ہیں، الغرض جس کو جو شعبہ پسند ہے وہ تمام شعبے ایک طرف اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک طرف، تمام لا الہ الا اللہ کا کلمہ تمام چیزوں کو حاوی ہو جائے گا۔ اور ایک اور چیز میں بات کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کی دنیا میں حکومت ہو، جس کی عظمت کا سکہ، جس کی سیاست کا سکہ پوری دنیا میں چمکتا ہو، اور ایک ایسا شخص جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو اور اس کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہ ہو، یہ شخص جس کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں، وہ دنیا میں حکومت کرنے والے شخص سے بہتر ہے، اس لیے کہ اس کی حکومت عارضی ہے، دنیا میں ختم ہو جائے گی، لیکن لا الہ الا اللہ کا ارد کرنے والا، یہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا دنیا میں پریشانی تو کاٹ لے گا لیکن آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے بندو، یہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے یہ سمجھنے والی بات۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہمارے یہاں پہ جو مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے یا ہم کو پڑھایا گیا اور ہمارے چہانے یہاں پہ موجود ہیں، یہ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اہل علم نے کہا ہے یہ معنی غلط ہے۔ یاد رکھو، آج کے لا الہ الا اللہ کے معنی کا پیغام لے کر کے جاؤ، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی غلط ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ترجمہ غلط، صحیح ترجمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ لا معبود بحق الا اللہ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ معبود برحق، حقدار، عبادت کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے نا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا زمین میں اللہ کے سوا بہت سارے معبود ہیں؟ زمین میں ہے کہ نہیں ہے؟ سب لوگ اپنے اپنے آستھا اور اعتماد اور یقین کے مطابق، کوئی جو ہے کسی کو پکار رہا ہے، کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے اور اس سے امیدیں باندھا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں ترجمہ یہ ہوگا جتنے بھی دنیا میں معبودان باطلہ ہیں، ان تمام معبودان باطلہ کے مقابلے میں عبادت کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی۔ یہ ترجمہ ہے۔ یعنی اضافہ کس چیز کا کرنا ہے؟
اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، یا یہ کہہ لیجئے اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، مستحق حقیقی حقدار کا اضافہ کرنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں۔ اللہ کے بندوں، نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب بعد میں، پہلے لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کا علم حاصل کرنا بھی، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے لا الہ اور دوسرا رکن ہے الا اللہ۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ میں نفی ہے، یعنی انکار کرنا ہے۔ کس چیز کا انکار کرنا ہے؟ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہے۔ اور الا اللہ میں اثبات ہے، یعنی عبادت، تمام قسم کی عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالی۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کو معبود مانتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو لا الہ الا اللہ کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ شرک میں مبتلا ہے، تعویذ ان کی زندگی میں نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے جادو کے سرکار وہ نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے اپنی جب کوئی پریشانی ان کی زندگی میں لاحق ہوتی ہے، مزارات کی طرف باباؤں کے چکر وہ کاٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ گویا کہ ثابت کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ کو عبادت کا مستحق نہیں سمجھا۔ اسی لیے اللہ کے بندو، اس ترجمے کو یاد رکھو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ ترجمہ صحیح، اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت کی جا رہی ہے ان کا زبان سے اقرار کرنا، ان کو باطل سمجھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ تو بھی چل جائے گا، تو بھی چل جائے گا، تو بھی اپنی جگہ میں صحیح ہے، جو آڑے کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو کھڑے کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں۔ سب کا انکار کرنا ضروری ہے، سب کا انکار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ اور تصدیق کس کی کرنا ہے؟ اللہ کی کرنا ہے۔ عبادت کا مستحق اگر صرف ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ اچھا، اس تعلق سے لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں، 7 شرطیں علماء نے بیان کیے ہیں، ان شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ صرف زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس مناسبت سے مزید ٹائم چاہیے، لیکن لا الہ الا اللہ کے تعلق سے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ آپ کو میں مختصر وقت میں سمیٹنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو ہم نے سمجھا۔ لا الہ الا اللہ تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اللہ کے معبود برحق اس پیغام کو دینے کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو وجود میں لایا، اور اسی کلمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا اختتام کر دے گا۔ قیامت بھی اسی کلمے کی وجہ سے قائم ہوگی۔ یہ ساری باتیں آپ نے شروع میں سنا۔ جب آپ یہ سمجھ گئے کہ لا الہ الا اللہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ لا الہ الا اللہ کا علم سب سے پہلے حاصل کریں۔ سب سے پہلے حاصل کریں۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکوٰۃ بعد میں۔ سب سے پہلی چیز جو مجھ پر اور آپ پر، عالم پر، غیر عالم پر، چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم وہ حاصل کریں۔ سب سے پہلی چیز، اور یہ کسی سے مستثنا نہیں، سب پر واجب ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں۔ اللہ کے بندو، اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اے نبی، سب سے پہلے آپ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اپنے گناہوں سے معافی چاہیے۔ دیکھیے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد عمل کا تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ، ثابت کیا ہوا کہ عمل کرنے سے پہلے علم ہے، بندے کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے وہ اللہ کی معرفت کا علم حاصل کرے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بندے کو سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا جائے گا وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہ 2 چیزوں کا علم حاصل کرنا سب سے پہلے واجب ہے۔ اللہ کے بندوں، ضروری ہے ہم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں، خاص طور پر ایسی صورتحال میں۔ آپ دیکھیں
ये कलमा तौहीद मेरे और आपके लिए बड़ी नेमत है। आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसी माहौल में अपनी दुर्रियत को पालने के लिए अपने मुल्क से हिजरत करके मक्का में ला करके बताया। तौहीद का माहौल देने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करनी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल सिर्फ एक ही चीज की दावत देते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। दिलो जुबान से इसकी तस्दीक कर लो, इकरार कर लो, अल्लाह ही माबूद बरहक है। सिर्फ एक ही दावत देते रहे। इस दावत के खातिर जुल्म सितम के पहाड़ मुशरिकीन मक्का ने आपके ऊपर तोड़े। अल्लाह के बंदो, ये कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह के बंदो याद रखो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करना, ये पैगाम लेकर के जाइए, हर मर्द और औरत पर वाजिब है। सबसे पहले इस पर वाजिब है, और इस वजह से भी वाजिब है, मरने के बाद सबसे पहले मुनकर नकीर जब आएंगे तो 3 चीजों का सवाल करेंगे। उसूल सलासा, जैसे कि शुरू में बात आई, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन, सवाल आया। वहां पे नमाज, रोजा, ज़कात के बारे में सवाल नहीं होगा, लेकिन जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल किया होगा, उसके बारे में जाना होगा, अल्लाह की मारिफत का इल्म हासिल किया होगा, उसके तकाजों को पूरा किया होगा, वो कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह का कब्र में जो सवाल किया जाएगा वो अल्लाह की मारिफत का सवाल होगा। इस वजह से भी मेरे और आपके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करना जरूरी है। मैं आपको जो पैगाम देना चाह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब दावत तौहीद देना आपके लिए जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, तो आपने मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए ताकि दुनिया के कोने कोने में तौहीद की दावत फैले। अल्लाह के बंदो, जो पैगाम देनी है वो ये, हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां पे कुफ्र और शिर्क के मानने वाले ज्यादा रहते हैं, जहां पे इल्हाद ज्यादा है, कुफ्र और शिर्क ज्यादा है। ऐसी सूरत में ऐसा तो नहीं है कि हम यहां से हिजरत करके कहीं और चले जाएं, कोई इस्लामिक कंट्री चले जाए या कहीं चले जाएं, नहीं हो सकता। आज दुनिया के निजाम और सिस्टम और कानून और आइन बदल चुके हैं कि आसानी से साथ आप हिजरत नहीं कर सकते। अल्लाह के बंदो, ऐसी सूरत में जब चारों तरफ कुफ्र और शिर्क की हवाएं चल रही है, हर तरफ कुफ्र और शिर्क को बेहतरीन अंदाज में पेश किया जा रहा है, ऐसी सूरत में मेरे और आपके ऊपर वाजिब है, खास तौर पे माँ बाप के लिए जरूरी है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बारे में इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को सिखाएं। अल्लाह के बंदों, इस वजह से भी मैं दौर दे रहा हूं, ये हमारे बच्चे जो मकतब में पढ़ने के बाद स्कूलों की तरफ जाते हैं, वहां पे जो है अल्लाह के बंदों सारे सब्जेक्ट, खास तौर पे जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन प्राइवेट स्कूल के जो सब्जेक्ट हैं, वहां का जो निसाब है पूरी तरीके से बदल चुका है। बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसा माहौल दिया जा रहा है जिसकी वजह से वो कुफ्र को आसानी से कबूल कर रहे हैं। इसकी एक शक्ल इर्तिदाद की, एक शक्ल लड़कियों का, मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात, या मुसलमानों का गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात, इसका एक नजरिया हमारे सामने। ये तौहीद की कमी की बुनियाद पर है। अल्लाह के बंदों, मैंने खुद कुछ बच्चों से सवाल किया इस मुनासबत से। आप सोचें कि माशरे की सूरत हाल क्या है। हम उलमा से सवाल करते हैं ज़कात के बारे में, कुर्बानी के बारे में, नमाज के बारे में, नहीं, इन चीजों के बारे में तो पूछना ही है। सबसे पहले ये पूछिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद है क्या। अल्लाह के बंदों, मैंने जब कुछ बच्चों से सवाल किया जो तकरीबन 13 से 14 साल के होंगे, बताइए अल्लाह की औलाद है कि नहीं है। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अल्लाह की औलाद है कि नहीं, अल्लाह की औलाद है, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप तसव्वुर कीजिए हमारी अहले हदीसियत का जो लेवल है, हमारे ऊपर लेवल है, ये कहां है, कितना फिट हमारे ऊपर बैठता है। और बाद बच्चों को मैंने देखा जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने अपने पैसों से राखी खरीद करके गैर मुस्लिमीन लड़कों को और इसी तरीके से क्लास में पढ़ने वाले अपने साथियों को, अपने मैम को, गैर मुस्लिमीन मैम को इस त्योहार, इस राखी को बांधा। आप क्या सोच रहे हैं? ये माशरे की सूरत हाल है। और कुल का खुलासा, ये बच्चे नासमझ हैं। घर के माहौल की हालत हमें मालूम होती है कि ये घर में किस तरीके से कुफ्र की हवाएं चल रही हैं और तौहीद हमारे घर पर खत्म हो चुकी है।
इस वजह से भी मैं आपको जिम्मेदारी देता हूं अल्लाह के बंदो, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बच्चा बोलना सीखे उसको सिखाओ तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है, तुमको किसने पैदा किया, अल्लाह की मारिफत क्या है, शिर्क क्या है, इन चीजों के बारे में बताना बच्चे के लिए जरूरी है अल्लाह के बंदो। खास तौर पे ऐसे माहौल में जिस माहौल में हम जी रहे हैं अल्लाह के बंदो। आप देखें यहाँ पे आपको इंफरादी तौर पर भी सीखना है। बाप की अगर शक्ल है, बाप की शक्ल में अगर आप हैं, साहिब औलाद है, आपको भी सीखना है, सीखने के बाद बच्चों को भी सिखाना है। इसी तरीके से जो मसाजिद हैं, मदारिस हैं, मकातिब हैं, उनमें सबसे पहले तौहीद का सब्जेक्ट शामिल होना चाहिए। सलफ सालेहीन का तर्ज अमल ये था। सहाबा कहते हैं तअल्लमना ईमान थुम्मा तअल्लमना कुरान फज़्ज़ादल ईमान। सबसे पहले हमने, जो रावी हैं वो कहते हैं, हमने अल्लाह के रसूल को उस वक्त पाया जब हम ताकत थे, तवाना थे, ताकतवर थे, नौजवान थे। हमने अल्लाह के रसूल से सबसे पहले ईमान सीखा, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद कुरान सीखा तो हमारा ईमान बढ़ गया। आज हमारे माशरे की हालत यह है, बच्चा अगर 10-11 साल का हो जाए तो माँ बाप कहते हैं इतने सालों से बच्चा मकतब पढ़ रहा है, अभी तक कुरान ही नहीं सीखा है। और आप उससे अकीदा तौहीद का कोई सवाल पूछिए, नहीं बनेगा। अल्लाह के बंदों, पहले लाजिम और जरूरी है। जो मदीने में पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक साहिब इल्म इस यहाँ से भी, बोरी से भी गए हुए पढ़ने के लिए। जब उनमें से एक आलिम दीन से मैंने पूछा वहां के मकातिब के सिलसिले में, वहां के जो मकतब, जो अंजुमनें चलती हैं, वहां के सिलसिले में मैंने पूछा कि वहां का क्या सिस्टम होता है, तो उन्होंने बताया पूरे सऊदी अरब के मकातिब के अंदर बच्चे को सबसे पहले अकीदा पढ़ाया जाता है। और जो उसूल सलासा, जो किताब है ना उसूल सलासा, कवाइद अरबा, 4 कवाइद जिनका इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है, ये बच्चों को बचपन में ही मुंह ज़बानी ये किताबें याद करा दी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारे मुमालिक में सबसे बड़ा, सबसे पहले नंबर में अगर कोई मुल्क है तौहीद की दावत को आम करने में, तो वो सऊदी अरब है। सबसे ज्यादा तौहीद की दावत को आम की जाती है। वहां पे छोटी छोटी मजलिसें कायम होती हैं, छोटी छोटी किताबें जो अपने अंदर बड़ी मानवियत रखती हैं। इन छोटी किताबों को पीएचडी तखस्सुस करने वाले उलमा इसका दर्स देते हैं और बड़े बड़े उलमा अवाम के साथ इस दर्स में शरीक होते हैं। जब बड़े बड़े उलमा का ये हालत है तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी, हम जैसे छोटे मोटे और आप जैसे छोटे मोटे लोगों को कितना वाजिब और जरूरी हो जाता है कि हम और आप तौहीद का इल्म हासिल करें। अल्लाह के बंदो, जरूरी है। और मसाजिद के ताल्लुक से हमारे यहाँ जो मस्जिदें हैं, इन मस्जिदों में मुख्तलिफ दुरूस होते हैं। अहले इल्म की ये जिम्मेदारी बनती है, अवाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उलमा से कहें, उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि वो दिन में, हफ्ते भर में 3 दिन ऐसे खास कर लें अपनी नौइयत के एतबार से कि वो जरूर बे जरूर रोजाना के दर्स में तौहीद की किताब जरूर पढ़ाए। ये तौहीद की ताकत इतनी अजीम ताकत है। आपने शुरू में सुना अल्लाह के बंदो, तफसील नहीं है, बात को मैं यही समेटना चाहता हूँ। खुलासे के तौर पर जो बात रखना चाहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह बड़ा अजीम कलमा है। इस कलमे के माने और मफहूम को समझो, इसके तकाजों को पूरा करो। ऐसे ही शख्स के लिए कामयाबी है जो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है, उसके तकाजों को पूरा करता है, उसकी जो शराइत है उनको पूरा करता है। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा, साबित कदमी अता फरमाएगा, और मरने के बाद उसके लिए जन्नत है। और आखिरी पैगाम यह है, हमारे रोजाना के मामूल में घरों में तौहीद का माहौल पैदा किया जाए, खुद भी तौहीद का इल्म हासिल करें, तौहीद के ताल्लुक से जो छोटी छोटी किताबें हैं वो पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और मसाजिद के ताल्लुक की ये जिम्मेदारी वाइद होती है उलमा पर, अवाम पर, कि उलमा तौहीद के दर्स को जरूर शामिल करें। और उलमा की, अवाम की और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि तौहीद के दर्स में जरूर शिरकत फरमाए। ये मेरी और आपकी रूह है, इसी से मेरी और आपकी पहचान है। अल्लाह ताला इल्म अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत को, इसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। हमें जिंदा रखे, तौहीद पर कायम रखे, हमारा इख्तिताम हो तौहीद पर हो। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أتم وأجل أكبر.